والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ امیر السنت کو ابو جان کیوں نہیں کہتے؟ امیر السنت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے ہماری میمنی میں جو ہے وہ باپا کہا جاتا ہے، تو یوں ویسے بول چال امیر السنت تو باپا کہتا ہوں میں۔ البتہ دوسرا ہے کہ ہمارے مفتی امین صاحب تھے جو ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ باپا وغیرہ نہ بولا کریں، اور بھی طلباء ان سب کو ذہن دیا تھا کہ امیر سنت بولا کریں۔ جی جزاک اللہ خیرہ، مغفرت دعا فرمائیں۔ ان کا وصال جو ہے وہ ہمارے جو استاد صاحب تھے ان کا وصال 2006 میں ہوا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج کل ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ کسی رشتہ دار کی قبر ہوتی ہے اور اس کو کھود کے پھر دوسرے رشتہ دار کو اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کی قبر کو کھودا نہیں جائے گا۔ یعنی سینہ امیر سنت، آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ شریعت اور طریقت میں فرق بتا دیں۔ شریعت اور طریقت یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ میرے نانا جان کی قبر کراچی میں ہے، اور میں نے عید والے دن ماموں جان سے پوچھا کہ آپ نانا جان کی قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کی قبر میں کسی اور مردے کو دفنا دیا گیا، کئی عرصے ہم نہیں گئے تو ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ یہ قبر پر جانا ویسے ہی فرض واجب تو نہیں ہے۔ اب جیسے جن کی قبریں بالکل قبرستان کے اندر ہیں تو وہ کیسے جائیں گے؟ البتہ قبرستان حاضری دینی چاہیے کہ اس سے جو نا دل نرم ہوتا ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یعنی بندے کے ذہن میں رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل، یا کل نہیں تو پرسوں مجھے بھی آنا ہے۔ ان کی یہ سوچ ہے میرے والد صاحب نہیں ہے، کوئی اور یہاں پر ہے، تو پھر مطلقاً قبرستان حاضری دیں۔ اور دوسرا ہے کہ نانا جان کو اصالہ ثواب تو ہو ہی سکتا ہے نا، اصالہ ثواب کے لیے قبر پہ جانا ضروری تو نہیں ہے، روزانہ بندہ اصالہ ثواب کرے۔ کئی لوگ ہیں جن کی قبر ہے، جیسے دادا جان کی قبر میرے وہ جدہ شریف میں، پتہ بھی نہیں ہے کہاں ہے۔ گھر کے برابر میں مسجد بنی ہوئی ہے، گھر والے بول رہے ہیں کہ مسجد شہید کر کے گھر بڑا کرنا ہے، اور وہی باہر مسجد بنائی رہے ہیں اور وہی جگہ دے رہے ہیں، یہ کرنا کیسا؟ نہیں، مسجد اگر عین مسجد ہے یعنی یہ وقف ہو گئی ہے مسجد، تب تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پہلے گھر کو جو نا ہم یوں ڈی ٹائپ سی ٹائپ بنا لیں گے، ایل شیپ بنا لیں گے، مسجد کو نہیں ہٹا سکتے وہاں سے، کیونکہ جس نے مسجد کے لیے جگہ دی، جس نے وقف کی، وہ بھی اب جو نا اس میں کوئی اس طرح کا تصرف نہیں کر سکتا، وہ بھی اس کو اس طرح تبدیل نہیں کر سکتا۔ اکثر علاقوں میں مساجدیں چھوٹی بنی ہوتی ہیں، اور جہاں پر چپل اتارنے کی جگہ ہوتی ہے تو اس کے پاس بھی صف بنی ہوتی ہے، تو کئی لوگ مساجد سے نماز پڑھ کے نکلتے وقت چپل کو ہاتھ میں لے کر وہ اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں۔ اب وہ آواز چپل کی آتی ہے تو بعض نمازی پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ نماز بھول جاتے ہیں، ان کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور چپل پھینکنے والا کیا گناہ گار ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ چپل اس طرح پھینکنا جو نا یہ آئے گا، سلیقہ مندی جو نا اس کے خلاف آئے گا، اخلاقاً درست نہیں ہے۔ البتہ اس کی اتنی آواز نہیں ہوتی کہ نماز پڑھنے والا نماز بھول جائے،
اور دوسرے کہ اتنا پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا تو وہ جماعت میں شامل ہوگا، تب تو ذرا اسے بھولنے کا ہے نہیں سوال، اور دوسرے کہ اتنی آواز تو نہیں پیدا ہوتی کہ بندہ نماز بھول جائے، البتہ اخلاقاً یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مساجدیں، تو یہ مساجد جو نا یہ خود جمع ہے، اور یہ عربی کا ہے لفظ مساجد، یعنی عربی کا یہ جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں جمع منتہی جمع کے، اس کے آگے اب کوئی جمع ہے ہی نہیں، تو مساجد یعنی یہ سب سے بڑی جمع ہے یہ، کہ بہت ساری مسجدیں، تو یہ مساجدیں یہ کہنا لغت کے اعتبار سے غلط ہے۔ الحمدللہ کچھ سال پہلے شہزاد حضور کی باب الاسلام سندھ ڈہر کی آمد ہوئی تھی، اور وہاں پر میرے ایک دوست ہیں جن کو 5 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے آپ سے پانی دم کروایا، تو الحمدللہ عزوجل کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ ان کو اللہ پاک نے اولاد سے نصیب فرما دی تھی الحمدللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے گھرانے کے مرید ہیں کہ جن کی ولایت کے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ڈنکے بج رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اہل سنت میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، پھر اتاری گھرانہ ملا، الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ ایک بیٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ والد کی ادا یہ کون سی پسند ہے نا، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ امیر اہل سنت کیسا چاہتے ہیں کہ میرا مرید ایسا ہونا چاہیے، کہ امیر اہل سنت کی دل کی ایک آہٹ ہے کہ کاش ایسا مرید بن جائے میرا، تو وہ ارشاد فرما دیں اس والے۔ اچھا، پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ایک تو یہ پروف نہیں ہے کہ وہ جو اولاد ہوئی وہ دم والا پانی پینے ہی کی وجہ سے ہوئی، چونکہ وہ دعا بھی کرتے ہوں گے تو وہ پروف نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر پروف ہو بھی بالفرض کہ دم والا پانی پینے ہی سے ہی اولاد ہوئی، تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جس نے دم کیا تو وہ اللہ کا ولی ہی ہو، تو ولایت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے کہ امیر سنت یہ چاہتے ہیں کہ میرا مرید جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے والا ہو، اور بالخصوص 12 دینی کام کرنے والا ہو، اور جو نیک اعمال ہے نا 72 مدنی انعامات جو ہیں وہ ان کا وہ عامل ہو، یہ امیر سنت چاہتے ہیں کہ ایسا بندہ امیر سنت کو پسند ہے۔ حضور جامعۃ المدینہ میں رہتے ہوئے جیسے میں درجہ ثابیہ، پھر اگلا دورۃ الحدیث شریف ہے، تو جب ثابیہ میں آتا ہے طالب علم تو اس کو بس اور کچھ نظر نہیں آتا کہ بھائی یہی آتا ہے کہ ہم نے اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے، اسکل سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ کورس وغیرہ کرتا ہے۔ بعض طلبہ سے یہ سنا جاتا ہے کہ یار 12 ماہ میں چلے گئے، جیسے 12 ماہ کی الحمدللہ 12 ماہ کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یار ہم 12 ماہ میں چلے گئے تو 1 سال ضائع ہو جائے گا، تو ہمارا یعنی ہم نے جو فیوچر ہوگا وہ پلان نہیں بن پائے گا۔ اسی طرح اگر مدنی کاموں میں لگے رہے یا اسی طرح ذمہ داری لے لی تو ہم اپنا پیور فیوچر نہیں سیٹ پر کر پائیں گے۔ ان طلبہ کرام کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اگر ایک جو طالب علم ہے وہ دینی کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے سکلز بھی حاصل کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خالی صرف نہ اس نے 12 ماہ کیا ہے، صرف جامعۃ المدینہ پڑھا ہے، لیکن اس کا ذہن یہ ہے کہ ایک طالب علم دینی کام کرنے والا اپنی سکل سیٹ نہیں کر سکتا، تو ایک طالب علم جو دینی کام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم فزیکلی یوں دیکھیں نا دنیاوی اعتبار سے، تو اگر کوئی تعلیمی سال چھوڑ کر سفر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تعلیم میں حرج ہوگا۔ ایک اگر ہم یہ دیکھیں، بچوں امیر سنت کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ جو 12 ماہ کے لیے سفر کرتا ہے، تو البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں میں۔ تو اب جب وہ اپنے بڑوں کی دعا لے گا تو وہ جس نے 12 ماہ سفر نہیں بھی کیا نا تو اس سے بھی آگے نکلے گا، اور یہ تجربہ دیکھا گیا ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے نا کہ 12 ماہ کے لیے جب بندہ سفر کرتا ہے تو کئی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے دعوت دینے سے کئی لوگ جو ہے نمازی بن جاتے ہیں، کئی لوگ سنتوں کے عامل بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا ثواب ملے گا، جو روحانی طاقت بڑھے گی، تب بھی جو ہے نا وہ ترقی کرے گا۔ میرا نام محمد ایان اتاری ہے، میں حفظ کر رہا ہوں، میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، اس کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ اللہ کریم آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے، اللہ کریم آپ کو باعمل حافظ قرآن بنائے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے نا یا قویو یہ یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے یوں پھیر لیا کریں۔ گلے میں چین پہننا اور ہاتھوں میں کڑے وغیرہ پہننا کیسا؟ یہ دونوں گناہ ناجائز ہیں، یہ ان کو اتار کے توبہ کرنی چاہیے۔ خلیفہ امیر سنت سے یہ سوال کرنا تھا
کہ امیر علیہ سنت اپنی کتابوں میں اپنے لیے لفظ سگے مدینہ عفیہ عنہ لکھتے ہیں، تو درس دینے والے مبلغ اس وقت اس جگہ کیا جملے استعمال کریں؟ عاشق مدینہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر شرابی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شرابی اگر شراب کے نشے میں مرا ہو یا یہ کہ کسی نے خود کشی کی ہو، مسلمان تھا، تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اس کو ایصال ثواب بھی کریں گے۔ اس کے لیے تو ہم زیادہ کریں گے کہ تو جس حالت میں گئے اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دل کی سختی اگر خدا نخواستہ ہو تو بالکل سے علاج کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ بندہ بھلائی کرے۔ دل کی سختی کا جو نا پہچان ہے نا، وہ یہ ہے کہ نصیحت جو نا اس کو اثر نہیں کرے گی، یعنی نصیحت کے بعد اس کو اثر نہیں کرے گی، وہ اس کو جھٹلا دے گا نصیحت کی بات کو۔ اب جو بندہ نصیحت کی بات کو جھٹلا دے، وہ اپنا پر علاج کرے کہ ہو سکتا ہے کہ دل کی سختی کی وجہ سے یہ نصیحت والی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اگر خدا نخواستہ دل سخت ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، نیک اجتماعات میں شرکت کرے، جیسے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، مدنی مذاکروں کا اجتماع ہوتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر، تو یہ اس طرح کے کام کرے۔ یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کرے، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ بھی پھیرے کہ اس سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اچھا، یتیم جو نا وہ بچہ کب تک کہلائے گا کہ جب تک یہ نابالغ ہے، موت کو یاد کرے، مریضوں کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے اور ساتھ میں چلے بھی قبر تک تدفین میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اسی طرح قبروں کی زیارت بھی کرے، یعنی قبرستان حاضری دیا کرے، اور ایسے شخص کو دیکھنا کہ جسے موت آنے والی ہو، تو یعنی جو نزا کا عالم ہوتا ہے نا، جس کا نزا کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو دیکھے کہ اس سے بھی جو وہ دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دل کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھ فرمائے۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور میں عرصے دراز سے فیضان مدینہ آ رہا ہوں، لیکن ایک چیز کے متعلق معلوم کرنا تھا، میرے علم میں نہیں تھی۔ دعا میں کہا جاتا ہے فاتحہ، کیا اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے یا جنازے کی دعا پڑھنی ہوتی ہے یا ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الفاتحہ انہیں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ تو برو وجہ تو یہ ہے کہ یہاں بھی اور عرب ممالک میں بھی یہی ہے کہ الفاتحہ سے مراد جب الفاتحہ کہا جائے تو وہی کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ جو نہیں خود یہ دعا ہے، سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا نہیں یاد تو اب جو ہے وہ جنازے میں بنیت دعا سورہ فاتحہ پڑھ لے، بنیت قرات نہیں، بنیت دعا۔ اللہ امی جان کے ساتھ میٹھے مدینے کی حالت ایک شوق ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم آپ کا یہ شوق پورا فرمائے، اللہم آمین، جزاک اللہ آمین۔ احمد علی اتاری، ایلیٹ فورس لاہور سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ درود پاک پڑھنا سنت ہے، کوئی اور درود پاک پڑھ لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھے، جسے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیا تب بھی نماز ہو جائے گی، مگر درود ابراہیم پڑھے گا۔ دعا کروانی تھی اپنی بچے کے لیے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رشتے کے لیے آتے ہیں لڑکے والے، دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بولتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے، گھر سے پاؤں رکھتے ہیں باہر، تو وہ جو جواب نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا وہ میں پڑھ لوں؟ اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ نیک و صالح رشتہ عطا فرمائے بخرافیت۔ نماز فجر کے بعد یہ جو نا بچی اس طرح یہ دعا کرے، یعنی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ عمل جو ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتے کی دعا مانگنی ہے۔
اللہ کریم کرم فرمائے، نیک و سارے رشتہ دے، بخرافیت عطا فرمائے۔ عبدالحسیب اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے، الحمدللہ حضور 26 دن کا مدنی قافلہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ کل روانگی ہے ملتان کی 26 طرف دن کا مدنی قافلہ کرنے کی، مدنی قافلہ کورس، اچھا مدنی قافلہ کورس کرنے کے ساتھ 26 دن کا، ماشاءاللہ۔ تو کل روانگی ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ملتان پہنچا اللہ آپ کو بخرافیت منزل مقصود تک پہنچائے، آپ اپنے گھر پہنچائے۔ حضور سوال یہ کرنا ہے کہ سنتے رہتے ہیں کہ نفس کو مارا جائے، نفس کو مارا جائے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نفس کو سدھارا جائے، یہ نفس مارا جاتا ہے یہ سدھارا جاتا ہے، اس دونوں میں ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں پائے۔ نفس کو سدھارنا ایک الگ چیز ہے اور مارنا ایک الگ چیز ہے، یعنی نفس اگر گناہوں پر، جو نفس کا کام ہے گناہوں پر ابھارنا، اب اس کو سدھارنا ہے تو یہ کہ یہ گناہوں سے باز رہنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے۔ اور اب اگر اور ترقی بننا چاہتا ہے اور ترقی ہو تو اب یہ نفس کو مارا جائے گا، یہ نفس کے خلاف کیا جائے، نفس جو بولے سو الٹ کیا جائے۔ جیسے نفس کہے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے اور بندہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، سادہ پانی پیے۔ نفس کہے کہ گٹکا کھانا ہے، تب جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ گٹکا نہ کھائے۔ نفس کہے کہ وہ امامہ نہیں پہننا، تو بندہ جو وہ امامہ پہنے، تو یہ نہیں اس کے خلاف کرے۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح نفس کہے کہ بریانی کھانی ہے تو یہ نفس کو کھلائے دال، نفس کہے کہ دال کھانی ہے اور نفس کو کھلائے بریانی۔ سے کہ سب کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو بریانی پسند ہے، کسی کو دال پسند ہے، تو جس کو دال پسند ہے اس کے لیے بریانی کھانا نفس کو مارنا ہے، اور جس کو بریانی پسند ہے اس کے لیے دال کھانا نفس کو مارنا ہے۔ نفس کہے کہ گرم روٹی کھانی ہے تو یہ سادی روٹی کہے، نفس کہے سادی روٹی کھانی ہے، اس سے بھی نہ مرے تو پھر ٹھنڈی روٹی کہے۔ مگر یہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ثواب آخرت کے لیے کرے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کسی غیر مسلم سے جانور لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے اگر کافر اصلی ہے تو، مرتد اگر نہیں ہے تو۔ ہاں کافر ہے، جیسے کسائی ہو جو جس سے جانور لے رہے ہیں خریدار سے، وہ کافر ہے تو اس سے لینا جائز ہے، اور اس کی قربانی ہمارے پہ جائز ہے کرنا۔ ہاں جو مرتد نہیں ہے نا، جو کافر اصلی ہے، اس سے جانور لینا جائز ہے، اس سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب قصاب گائے کو ذبح کرتا ہے، اس کی رگیں وغیرہ کاٹ دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ جانور ہوتے ہیں جو دیر میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو جو قصاب اس کے گلے میں چھری کی نوک جو مارتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جو ظلم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جتنا شریعت نے فرمایا تو اتنا ذبح کر لے، اتنی چھری پھیل لی، اب یہ ہے کہ تو چھوڑ دیا جائے اس کے حال پہ، کچھ بھی نہ کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ البتہ یہ ہے کہ جو مالکان ہوتے ہیں نا، جو ذبح کروا رہے ہوتے ہیں، جن کا جانور ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قصاب پر جو نا وہ بالکل اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسے چھری ضبط کر لیں، لے لیں، اس سے وہ روکیں۔ میرا جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو طلبہ کرام مقیم رہتے ہیں، یعنی ششمائی کے لیے مقیم رہیں یا سال بھر کے لیے مقیم رہیں، اس کے بعد جب وہ خاندان والوں میں جاتے ہیں، واپسی پنجاب وغیرہ جاتے ہیں، تو کئی غیر محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر ان سے ملنے سے پرہیز کیا جائے تو پھر وہ گھر والوں کو کہتے ہیں آپ نے کہاں سے ڈال دی ہے، یہ تو صحیح طرح سے ملتا بھی نہیں ہے ہم سے، آپ کہتے ہیں غیر محرم ہے، تو اس میں طالب علم کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ارشاد فرما دیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ معاملہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ جو ہمارے طلبہ یہاں سے جاتے ہیں نا، اور جب یہ کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو تم لوگ ہو جاہل، تم لوگ ہو ان پڑھ، تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ شریعت نے کیا کہا ہے، تم لوگوں نے شریعت سیکھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ بالکل نرمی سے جو ہے وہ بالکل عاجزانہ انداز میں جو اپنے والدین سے کہیں کہ دیکھیں کہ یہ اصل میں جو نا وہ جائز نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں مل سکتا، اب تک جو میں پہلے ملاقات کی یا جو بھی کیا مجھے پتہ نہیں تھا، اور میں اب تک جو میں نے ملاقات کی میں سے توبہ بھی کر چکا ہوں، یوں کہہ کر نکل جائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ آمین و ایاکم۔ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جائے؟ مثلا میں پڑھتا ہوں اولا کلاس میں،
تو اب پڑھائی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اب یہ سوچ بار بار پریشان کرتی ہے کہ میں یار 6 ماہ پڑھوں گا کلاس میں تو آخر میں فیل ہو جاتا ہوں، تو یہ میرا وقت ضائع ہوگا، اس 6 ماہ میں کچھ اور کام کر لیتا، یا کوئی میں 12 ماہ سفر کر لیتا، یا مطلب ہے کہ اور کوئی شارٹ کورس کر لیتا، یہ ذہن میں مطلب وسوسے آتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی کیسے بحال ہو؟ اب دیکھیں کہ وہ اپنی صحبت دیکھے کہ اس کی صحبت کیسوں کے ساتھ ہے۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپس میں طلبہ ہوتا ہے نا، جیسے طالب علم سے ایک بار اگر غلطی ہو گئی یا ایک بار وہ بھول گیا تو وہ پھر اس کو اتنا جو ہے نا وہ ٹارچر کرتے ہیں کہ جس سے وہ بیچارہ ہوشیار ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ بیچارہ ڈل ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ بیک ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز وہ اگر ہیں تو وہ ختم کر دیں کہ اس پہ جو ہے نا وقت خالی اس کا ضائع ہو رہا ہے۔ خود اعتمادی کا جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے نا تو اس کام کرنے سے پہلے دعا کرے، ٹھیک ہے، ایک تو دعا کرے، اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کام کر گزرے، تو یہ انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ جو اس کا اعتماد بڑھتا جائے گا۔ بعض ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان پر جو نا وہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اپنے آپ پر نظر نہ رکھے، اپنے رب پر نظر رکھے۔ یوں اگر پڑھائی اور جو خود اعتماد نہیں ہے یعنی جو با اعتماد ہے اس کو بھی چاہیے کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے، ورنہ جہاں اس کا یہ ذہن میں نا کہ یہ میرے طریقے سے میری طرف سے، تو پھر گیا وہ۔ یوں ہی اگر پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب استقامت کیسے ملے؟ اس میں بار بار مطلب پڑھائی میں سمجھ نہیں آ رہی، مطلب بھاگنے کو جی کر رہا ہے، تو یہ سمجھ کیسے آئے کہ مجھے استقامت اور رفیت ملے؟ اس کے لیے ہے کہ استغفار کی کثرت کرے، درود پاک کی کثرت کرے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین و ایاکم۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پڑھائی اپنی جاری رکھے، لگا رہے، انشاءاللہ الکریم کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا، دروازہ بجاتا رہے، انشاءاللہ الکریم کبھی نہ کبھی دروازہ علم دین کا کھل جائے گا، اسے سینے میں چلا جائے گا۔ یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ جب ڈکار لیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ الحمدللہ، یا کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اس طرح کے شکریہ کے جملے جو ہے وہ کہتے ہیں ڈکار کے بعد، حالانکہ بلند آواز سے ڈکار لینے کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے، تو اس موقع پر ڈکار لیتے وقت اس طرح کے کلمات کہنا یہ کیسا ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے چھینک یا ڈکار آئے یا جو دوسرے کی چھینک یا ڈکار سنے اور الحمدللہ علی کل حال من الحال کہے تو اللہ کریم اس سے 70 بیماریاں دور فرمائے گا، جن میں سب سے ہلکی یعنی مائنر بیماری جو ہے نا یہ جزام یعنی کوڑ ہے، ڈکار پر بھی ہے، کیونکہ ڈکار اگر خدا نہ خاصہ اگر اٹک جائے نا تو اس سے بندہ مر بھی سکتا ہے۔ ڈکار اگر ہے تو اس میں آواز بلند نہ کرے، آواز کو وہ دبانے کی کرے۔ چھینک پر بھی ہے کہ چھینک کی آواز ہے نا وہ جان بوجھ کر یہ جو نا زور سے نہ کرے، کہ اس کو بھی بے وقوفوں کے نشانے کہا گیا ہے، اس کو بھی جو نا یہ آواز دبانے کی کرے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہم وضو کے لیے جب جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں، ڈائریکٹ اذان ہو جاتی ہے، کیا اذان کا جواب دیں کیا پہلے وضو کریں؟ یہ اصل میں جو نا وہ اذان کے جواب کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ جو زبان سے جواب دیا جاتا ہے، اور ایک ہے اجابت بالقدم۔ اب چونکہ یہ نماز ہی کی تیاری کر رہا ہے نا تو یہ بھی ایک طرح سے جواب ہی کہلائے گا۔ تو جب وضو کے بیچ میں کر رہے ہو اذان شروع ہوگا تو اب یہ جواب ہی کہلائے گا وضو کرنا بھی، چونکہ وضو کس کے لیے کر رہا ہے؟ نماز کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، میرے گھر والوں۔ کسائی نے ذبح کیا گائے کو اور اس نے بسم اللہ اور اللہ اکبر نہیں پڑھی تو جانور حرام ہے یا حلال ہے؟ اس نے اگر جان بوجھ کر اگر اسے نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو گیا۔ جیسے کہ جو جانور کا مالک تھا اس نے اللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھ لی اور پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے نہیں پڑھی، وہ چپ چاپ سے دیکھتے رہے، تو بھی حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ جو چھری پھیر رہا ہے نا اس کو پڑھنا ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے نہیں ہے، جس نے پاؤں پکڑے ہوئے اس کے لیے نہیں ہے، جو چھری پھیر رہا ہے نا اس کے لیے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ کوئی بھول کر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا ذبح کرتے وقت، اب جانور حلال ہوگا۔ آپ ذات امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ
جیسے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک پہ خصوصاً اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں یا مطلب اہتمام کے ساتھ 12ویں مناتے ہیں، تو آیا آج ہمارے بڑے پیر صاحب غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی آج بڑی 11ویں شریف ہے، تو کیا ہم اس میں بھی خصوصاً کے ساتھ نئے کپڑے اور یہ اہتمام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہے کیا یعنی یہ بڑی 11ویں شریف مراد کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں جو سبزی ماوی والے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے نا پہلے۔ حضور ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ وفات۔ اچھا ہاں بھائی، کون کہہ رہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے؟ اچھا اب وہ اس نے ہاتھ اٹھائے کہ جو کہہ رہے کہ انہوں نے غلط بولا ہے۔ اچھا بھائی آپ بتا دیں کہ ہاں آپ براؤن کپڑے والے، نہیں آپ کے پیچھے جو ہیں، جی جی آج کیا ہے؟ ولادت۔ ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ ولادت کا دن ہے، 11 ربیع الاخر۔ کون کہہ رہے ہیں کہ آج ولادت کا دن ہے غوث اعظم کی؟ آپ کی حمایت کرنے والے ہیں، تائید کرنے والے ہیں۔ اصل یہ بعض لوگوں میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ آج جو ہے وہ ولادت کا دن ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے وہ 1 رمضان ہوئی تھی، یعنی پہلی فرسٹ رمضان ہوئی تھی، تو آج جو ہے وہ ان کا یوم وصال ہے۔ اور چونکہ سوگ جو ہے وہ 3 دن تک ہوتا ہے، اسلام میں 3 دن تک ہے، اور چونکہ یہ دو ظاہر ہے کہ ان کی ملاقات کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یوں یہ خوشی کا دن ہے ان کے لیے، تو ان کی خوشی ہماری خوشی۔ البتہ وہ 3 دن سوگ کے تھے شروع کے۔ اللہ کریم ہمیں غوث اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قربانی کے جانور پر سوار ہونا کیسا؟ اس کا جواب ارشاد میں۔ قربانی کے جانور کو سواری کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو سوار نہیں ہو سکتے، یعنی اس سے جو نا نفع ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ One of the bright teachings of Islam is that we as Muslims should wish our other Muslim brothers well. Doing good to Muslims or being good to other Muslims is an immensely superb attribute. Remember that a good Muslim is only the one who likes for his brother what he likes for himself. The final prophet of Allah, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has said, like for people only what you like for yourself, and dislike for others what you dislike